ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام الدین، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد یقین الدین صاحب، جو آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کے تلنگانہ یونٹ کے ریاست تلنگانہ کے صدر ہیں۔ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے آئیٹا سے متعلق مختلف ایشوز پر کہ آئیٹا ریاست تلنگانہ میں کس قسم کے کام انجام دے رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال کرتے ہیں ای نیوز میں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب یقین الدین صاحب، جس طریقے سے آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن جو ملکگیر سطح پر کی تنظیم ہے، طلباء کے اور اساتذہ کے مختلف مسائل ایشوز پر کام کرتی ہے، ہم جاننا چاہیں گے آئیٹا کا آپ تعارف کس طرح پیش کرنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس موقع کے اوپر گفتگو کے لیے مجھے بلایا ہے۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن ایک ملکگیر تنظیم ہے جو پورے ملک کے اندر ٹیچنگ کمیونٹی کے اندر خاص طور پر کام کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ آئیٹا کے مختلف مقاصد ہیں، ان سب کے اندر سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آئیٹا ٹیچرز کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر خاص طور پر مورل ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، اور جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی جو صورتحال ہے اس میں بھی خاص طور پر ایک طرف تو ایجوکیشنل انوائرمنٹ کو پروموٹ بھی کرنا چاہتی ہے، ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے اندر مورل ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے۔ آئیٹا پورے ملک کے اندر الحمدللہ تقریباً 19 ریاستوں کے اندر کام کر رہی ہے۔ یہ ہمارا اصل میں مقصد۔ جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اخلاقی اقدار اور تعلیمی اداروں میں آئیٹا کا کام ہے، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پر آئیٹا کا ویژن اور آئیٹا کا مقصد کیا ہے؟ آئیٹا کا ویژن بہت کلیئر ہے۔ آئیٹا یہ چاہتی ہے کہ اس کے جو وابستگان ہیں، ٹیچرز، اس کے جو ممبرس ہیں، سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مورلی، اسپرچولی، ایجوکیشنلی ان کو ڈیولپ کیا جائے، وہ اپنے سماج کے، اپنے اداروں کے اور طلباء کے لیے ایک مفید اور کارکرد فرد کی حیثیت سے وہ ابھر کے سامنے آئے۔ یہ ہمارا ویژن ہے۔ اس ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا، اس کے ذریعے سے ہم اوورال ڈیولپمنٹ آف دی ٹیچرس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ جی، اس وقت کل ہند سطح پر ایک تعلیمی مہم آئیٹا کی جانب سے ناظرین چلائی جا رہی ہے، تو جناب یقین الدین صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس مہم کے بنیادی طور پر کیا مقاصد ہیں، اور اس مہم کے ذریعے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس مہم کی میعاد کب سے کب تک ہے، اور کیا اس طرح کی مہم اس سے پہلے بھی چلائی گئی ہے؟ دیکھیے، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرس ایسوسی ایشن ایک بہت منضبط طریقے سے کام کرنے والی ایسوسی ایشن ہے۔ اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، اس کی پالیسی اور پروگرام ہے۔ یہ ہر 4 سال کی میعاد کے لیے اپنا پالیسی بناتی ہے، اس کی روشنی کے اندر پروگرام بناتی ہے۔ تو یہ جو ہماری موجودہ میعاد ہے، اس کے اندر یہ پہلے سے طے ہے کہ اس سال ہم ایک مہم بنائیں گے جس کے ذریعے سے ایسوسی ایشن کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ چنانچہ ابھی مرکزی سطح سے مرکزی ذمہ داران نے باضابطہ اس مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم 24 سپٹمبر سے شروع ہوئی ہے، 15 اکتوبر تک پورے ملک کے اندر چلے گی۔ اس کا بہت خاص عنوان طے کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے انلائٹننگ ٹیچرس۔ ٹیچرس کو ہم انلائٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ نرچرنگ ٹیلنٹس، طلباء کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ٹرانسفارمنگ سوسائٹی کے اندر ہم تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ اس کے ذریعے سے ان سب کے لیے ہم نے یہ عنوان دیا ہے کہ آئیٹا این آئیڈیل پلیٹ فارم۔ آئیٹا ایک مثالی پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 24 سپٹمبر سے شروع ہوئی ہے، 15 اکتوبر تک چلے گی۔ پورے ملک کے اندر اس وقت مہم منائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ریاست کے اندر بھی مہم الحمدللہ چل رہی ہے۔ اس کے مختلف پروگرامز طے کر کے ہم ٹیچرس کے اندر بھی، اسکولس کے اندر بھی منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ جی، جس طریقے سے آپ نے اس بینر پر بھی ایک اس مہم کے حوالے سے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ تدریسی آگاہی چاہتے ہیں، طلباء کا ارتقاء چاہتے ہیں، سماجی تغیر چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آئیٹا مثالی پلیٹ فارم ہے، یہ بھی آپ نے اس بینر کے ذریعے بتانا چاہا ہے۔ دراصل اساتذہ اور طلباء سماج کا ایک اہم حصہ ہیں، اور آپ ان کے ذریعے سماج میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تبدیلی کیا اس 15 روزہ مہم کے ذریعے ممکن ہے؟
देखिए, ये दरअसल में मुहिमात आमतौर पर जो होती हैं वो किसी भी काम को समझिए कि उसके आगाज़ या उसको तेज़ रफ्तार जो है ना काम करने के लिए होती है। हमारा पहले से ये विज़न के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि हम टीचर्स को इस समाज के एक मेंटर की हैसियत से, एक मुरब्बी की हैसियत से देखते हैं। उसका जो किरदार है बहुत लाजवाल किरदार है, वो हमारे सामने मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुहिम के ज़रिए से फिर एक मरतबे हम इसको बहुत तेज़ी के साथ, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएं, टीचर्स तक हम पहुँचें और हमारे मक़ासद उनके सामने रखें कि टीचर समाज का बहुत अहम क्या कहना हिस्सा है, बहुत अहम रोल अदा करता है। क्रीम ऑफ द सोसाइटी वो है। समाज के ताने बानों को आगे बढ़ाने के सिलसिले में, समाज की तहज़ीब और तमद्दुन को बेहतर करने के सिलसिले में, समाज के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उसके ऊपर काबू पाने के सिलसिले में टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो हम इस मुहिम के ज़रिए से चाहते हैं कि टीचर्स के अंदर ये एहसास पैदा किया जाए, एक तरफ तो तुम्हारा एजुकेशनल डेवलपमेंट एक तरफ हो, अपलिफ्टमेंट भी हो, और तुम तलबा को बेहतर बनाने की मुसलसिल कोशिशें करें, मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए से आप आगे आएँ, और इस सब के ज़रिए से रास्त और बिर्रास्त तौर पर समाज पर इसके जो है ना बेहतरीन असरात आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हम देखना चाहेंगे। तो ये हमारा असल मकसद है। जैसा कि आपने कहा कि आप समाज पर असरअंदाज होना चाहते हैं, इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कि समाज में एक मुस्बत तब्दीली आए, और असातिज़ा के ज़रिए और तलबा बरादरी में भी, और ख़ुद आप ख़ुद एक मुअल्लिम रहे हैं और एक टीचर हैं, तवील अरसे से आपकी तदरीसी खिदमात रही हैं। आइटा की तरह दीगर तंजीमें भी, और भी तंजीमें जो है वो काम करती हैं तलबा के मुख्तलिफ इशूज़ के लिए या असातिज़ा के मसाइल के लिए। दीगर तंजीमों में और उनका काम होता है, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो टीचर्स के मसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल होती हैं। टीचर्स के इशूज़ को वो उठाती हैं, उनको हल करने की कोशिश करती है। लेकिन आइटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मसाइल और टीचर्स के हुकूक़ से पहले, उनके राइट्स से पहले, उनके मनसब को याद दिलाना चाहते हैं, फ़राइज़ मनसबी को याद दिलाना चाहते हैं। ये चीज़ कहीं और आपको नहीं मिली। इसलिए सबसे पहले टीचर्स को जो वाबस्तगान है उनसे मुतालबा करती है आइटा कि तुम्हारे अंदर एक मुस्बित तब्दीली पहले आए, तुम्हारे टैलेंट्स में बेहतरी पैदा हो, तुम्हारे एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के अंदर तेज़ी आए, और तुम्हारी जहनी, फ़िक्री, फ़नी इर्तिक़ा हो, क्योंकि आने वाले मुस्तक़बिल को बनाने के लिए तुम्हें खड़ा किया गया है, फ़ाइज़ किया गया है, तुम मेमारान कौम हो। तो उस हैसियत से हम क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से असातिज़ा की समझिए कि इस ज़िमन में उनकी मदद करती है? ये इस सिलसिले में बहुत बाज़ाब्ता, बहुत तफसीली प्रोग्राम हमारे पास है। 4 साला पॉलिसी हमारे पास है, उसके रोशनी के अंदर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हमारे सामने हैं। हम इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ टीचर्स मीट्स करते हैं, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स मुनक़िद करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, पैनल डिस्कशंस करते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर टीचर की ज़हन साजी का काम हम मुसलसल करते रहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, आपके नेशनल क्या करिकुलम हो, फ्रेमवर्क हो, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हम टीचर्स को न सिर्फ आगाह करने की कोशिश करते हैं बल्कि उनको अपलिफ्ट करने का काम भी करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि अभी जिस तरह के जो मॉडर्न एजुकेशनल टेक्निक्स हैं उनको भी हम टीचर्स के अंदर जो है ना पैदा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वाबस्तगान आइटा किसी तरह से भी पीछे ना रहें और मौजूदा दौर के जो तदरीसी तकाज़े हैं उनको वो पूरा करने के काबिल बन सके। ये इससे सारे प्रोग्राम्स हमारे पास हैं, इसके ऊपर हम मुसलसल अमल करते जा रहे हैं ताकि हम इस मकसद को हासिल कर सकें। आपने असातिज़ा से मुताल्लिक़, टीचर से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें अभी अपनी गुफ्तगू में रखेंगे, किस तरीके से आइटा के पास उनके अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम है। तलबा के लिए आपके पास में क्या प्रोग्राम है? तलबा के मसाइल को हल करने के लिए अगर वो आपसे अप्रोच होते हैं तलबा, इस ज़िमन में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे पास तलबा बहुत अहमियत का अमल है, हमारी पॉलिसी प्रोग्राम का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि तलबा असल में पूरे एजुकेशनल जो हमारा मैदान है उसका एक बहुत अहम स्टेक होल्डर हैं, बल्कि सारी हमारी कोशिशें तलबा की बेहतरी के लिए ही होती हैं। इसलिए हमको तलबा की उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ को पैदा करना सबसे बड़ा अहम तरीन हमारे पास मकसद है। उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिसी, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हमारे पास मौजूद हैं। हम जिसके ज़रिए से एक तो उनके जहनी और फ़िक्री इर्तिक़ा भी एक तरफ से करना चाहते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड है, आज ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर से बेहतर हो और उनके अंदर जो मौजूदा दौर की जो तब्दीलियाँ हैं उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए और उसके जो मुज़िर असरात हैं
ان سے بھی ہم ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمارے پاس مختلف پروگرامس ہیں. بچوں کے درمیان میں کمپٹیشنس ہے, بچوں کے درمیان میں مختلف قسم کے پروگرامس ہیں. ان کے ذریعے سے بھی ہم طلباء کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی کم وقت میں بہت بہتر انداز میں آپ نے آئیٹا سے متعلق گفتگو رکھی ہے. آخر میں یہ جاننا چاہیں گے کہ آئیٹا سے اگر کوئی ٹیچر یا کوئی طالب علم اگر منسلک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا شرائط رکھے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئیٹا ایک اساتذہ کی تنظیم ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اساتذہ ہی منسلک ہوں گے, تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں, کیا کچھ رکاوٹیں بھی ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے, ایک ایسی ایسوسیشن ہے. آپ نے اس سے پہلے فرق کے بارے میں بھی سوال کیا تھا, یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آئیٹا جن ٹیچرز کو ایڈریس کرتی ہے وہ صرف اسکول کے ٹیچرز کے لیے آئیٹا کام نہیں کرتی. آئیٹا کے فریم ورک کے اندر وہ ہر فرد شامل ہے, ہر ٹیچر شامل ہے جو کسی نہ کسی حیثیت سے وہ ٹیچنگ پروفیشن سے وابستہ ہے. پرائمری اسکول کی سطح سے لے کے یونیورسٹی کی سطح کے جو ہمارے اساتذہ ٹیچرز ہو سکتے ہیں وہ سب ہمارے اس فریم ورک کا حصہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ نہ صرف گورنمنٹ اسکولز, گورنمنٹ سیکٹر, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. نہ صرف ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ایڈریس کرتے ہیں بلکہ مدرسہ ٹیچرز کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ مدرسہ جو ٹیچرز ہیں, خود مدرسہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو موجودہ زمانے کی جو ماڈرن جو تبدیلیاں ہیں اس سے ان کو روشناس کرایا جائے, واقف کروایا جائے. خاص طور پر نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے ان کو کیا کچھ تبدیلیاں اپنے اندر لانی چاہیے, یہ سارے ہمارے مقاصد کے اندر شامل ہیں. دوسری جو بات جو آپ نے پوچھی تھی وہ یہ کہ ہمارے اس آرگنائزیشن سے ایسوسیشن سے وابستہ ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ وہ ٹیچر ہو, یہ پہلی شرط ہے. اس کے علاوہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے پاس ہے. ہم دراصل میں دیکھیے مورل ویلیوز کی بات کر رہے ہیں, کرنے کے لیے اٹھے ہیں. اس لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے پاس ہے, ضابطۂ اخلاق ہے. جو کوئی ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرے گا, جو ہمارے جو مقاصد ہے اس سے اتفاق کرے گا, جو کوئی ہمارے فریم ورک کے اندر وہ کام کرنا چاہے گا, ہر کسی کا ہم استقبال کرتے ہیں. ہر کوئی ہمارے اس کیا کرنا چاہیے ایسوسیشن کا ممبر بن سکتا ہے. ایک اور بات بھی میں واضح کرتے اپنی گفتگو ختم کروں کہ کیونکہ خاص طور پہ مسلم ٹیچرز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلکی جو اور مذہبی جو اختلاف ہمارے پاس ہے, آئیٹا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر سب کا استقبال ہے. کسی قسم کی کوئی یہاں پہ وہ نہیں ہے, یہ کسی پرٹیکولر مسلک, کسی خاص مذہب, کسی خاص تھاٹ کو لے کے آگے چلنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم لوگوں کے لیے دینا چاہتے ہیں, پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں جن کے اندر ہر طرح کے ٹیچرز آئیں اور وہ آ کے اس کے اوپر کام کریں. بہت بہت شکریہ جناب محمد یقین الدین صاحب. ناظرین, یہ تھے جناب محمد یقین الدین صاحب جو آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن کے تلنگانہ یونٹ کے ریاستی صدر ہیں, جنہوں نے تفصیل سے بتایا کہ آئیٹا اس وقت ریاست میں کیا کچھ کام کر رہی ہے. آپ نے اہم چیزوں کی طرف مختصر وقت میں اشارتاً عرض کیا کہ تدریسی آگاہی وہ ایک طرف اساتذہ میں پیدا کرنا چاہتی ہے, تو دوسری طرف طلباء میں اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. اس کے لیے اس کی 15 روزہ ایک مہم بھی جاری ہے. ہماری نیک خواہشات اور تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آئیٹا اس ریاست میں بھی اور ملک بھر میں بھی آپ کا کام مزید پھلے اور پھولے. ہم آپ کا آخر میں پھر شکریہ ادا کرتے ہیں مرتبہ کہ آپ نے ای ٹی نیوز کے ساتھ میں گفتگو کی اور تفصیلات ہمارے ناظرین کو پیش کی. ناظرین, کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسلام الدین کو اجازت دیں. خدا حافظ. حج و عمرہ کی بہترین خدمات کا بھروسے مند نام الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ. سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ مکہ اور مدینہ کے قریب رہائش اور حیدرآبادی لذیذ کھانے, مقدس مقامات کی زیارت, ڈائریکٹ فلائٹ, 15 دن کا پیکج ڈیلکس صرف اور صرف 95,000 روپے اور بجٹ پیکج صرف 85,000. اس کے علاوہ لگژری ٹرانسپورٹنگ. اجلت کریں, دیر نہ کیجیے, اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں. الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ, فرسٹ فلور, بابو خان اسٹیٹ, بشیر باغ. مزید جانکاری کے لیے 9949940160 یا پھر 04048549586 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.